حمید نظامی کے وارث بن رہے ہیں ایسے لوگ جن کے ارادے ہی کچھ اور ہیں، جنہوں نے حمید نظامی کی یادگاروں کو پامال کر دیا۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ میری کیا کوالیفیکیشن ہے کہ حمید نظامی جن کا انتقال 50 سال پہلے ہوا تھا ان کے متعلق بات کروں۔ دیکھیے، میری حمید نظامی سے ملاقات 1938 میں شروع ہوئی۔ میرے بھائی کی ان سے پہلے دوستی تھی، بھائی کے ساتھ میں بھی ملا کرتا تھا، میری بھی دوستی ہو گئی اور وہ دوستی ان کے آخری سانس تک قائم رہی۔ اس وقت میں موجود تھا۔ حمید نظامی سے دن میں کم از کم 2 مرتبہ ملاقات ہوتی تھی۔ صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے میرے گھر آتے تھے اور ہم سیر کو جاتے تھے یا وہیں بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ آج اخبار میں کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ تو بہت صبح اٹھ جاتے تھے اور اخبار پڑھ لیتے تھے۔ شام کو ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی۔ میرے پاس ان کے بہت سے خطوط ہیں۔ اس کا شروع کرتے تھے جان برادر۔ ہماری دوستی جو تھی وہ بہت قریبی دوستی تھی۔ جب بھی انہیں کوئی سیکریٹ چیز ٹائپ کرانی ہوتی تھی تو میرے پاس آتے تھے کہ بھئی اپنے ٹائپ رائٹر پر یہ ٹائپ کر کے دو۔ جو نوائے وقت کی شرکت کے پرانے ایگریمنٹس ہیں وہ سب میں نے ٹائپ کیے ہوئے ہیں عارف۔ ان کی شادی میں اکیلا باراتی تھا۔ دن کو رخصت ہوئے، رات کو خانپور پہنچے، نکاح ہوا اور 2 بجے کی ہم نے ریل پکڑ لی لاہور آنے کے لیے۔ صبح 9 بجے گئے، لڑکی کو لے آئے۔ کہاں تھا مجید نظامی اس وقت؟ اسے کیوں نہیں لے کے گئے چھوٹے بھائی کو؟ کوئی تو بات ہوگی، اس قابل نہیں سمجھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کے کاغذات دیکھے۔ اور میں حیران رہ گیا کہ انہیں پتا تھا کہ مجھے دل کا عارضہ ہے اور کسی وقت بھی ان کی جان جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ خفیہ رکھا۔ ڈاکٹر بھی کچھ قابل ڈاکٹر نہیں تھے ان کے، آئی ایم سوری ٹو سے، خفیہ رکھا۔ اور اس جو کاغذ ملے اس میں تھا اپنی بیگم کے لیے کہ میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فلاں بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، فلاں چیز کے میرے شیئرز ہیں، نوائے وقت کی کمپنی کے بھی شیئرز ہیں۔ اور تھا کہ دیکھو شیئرز کے معاملے میں فلاں آدمی سے مشورہ کرنا، بینکوں کے معاملے میں فلاں آدمی سے مشورہ کرنا، اور ذاتی معاملات کے لیے مبشر حسن سے مشورہ کرنا۔ میں نے سیاست میں حصہ نہیں لیتا تھا، گو سیاست کا مجھے سارا علم اور پنجاب کی اور ایک ایک پرسنالٹی کا علم ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوا۔
جب بھٹو صاحب کے ساتھ میں سیاست میں گیا تو وہ کہتے تھے یار تمہیں تو اس کا بھی پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے. میں نے کہا میں امیر نظامی کے ساتھ رہا ہوں, مجھے ان سب کا ماضی پتہ ہے. 1943 میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جس کے صدر ڈاکٹر ضیاء الاسلام تھے میرا خیال ہے اس وقت, ان کا اجلاس ہوا جلندھر میں. قائد اعظم کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور قائد اعظم نے وہاں حمید نظامی بھی اسٹیج پر تھے, تقریر کرنے کے لیے بلایا حمید نظامی کو. حمید نظامی نے تقریر کی تو کوئی قائد اعظم کی تعریف وارف نہیں کی انہوں نے. جو بات وہ مسلم لیگ کے لیے صحیح سمجھتے تھے وہ انہوں نے بات کی, اور بڑے بہت اچھے مقرر تھے, بڑے دھڑلے سے بات کی. اس دن شام کو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا چلو قائد اعظم سے پوچھو. تو ہم قائد اعظم سے ملنے گئے, کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. قائد اعظم خود باہر آ گئے یا شاید باہر جا رہے تھے, تو وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے اسٹوڈنٹس سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ سر یہ ہمارا جھگڑا ہے, آپ اس کا فیصلہ کریں, آپ اس کا فیصلہ کریں. انہوں نے کہا تمہارا کانسٹیٹیوشن ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے. انہوں نے کہا پھر کانسٹیٹیوشن پہ چلو, میں فیصلہ نہیں کرتا. انہوں نے حمید نظامی کو دیکھا اور ان کے کندھے پہ تھپکی دی اور کہا مائی بوائے یو ہیو اے گریٹ فیوچر. مرزا غالب کو منصور حلاج شہید بہت پسند تھا, لیکن مرزا غالب نے یہ شعر کہا قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا, لیکن ہم کو منظور تنک ظرفی منصور نہیں. بھئی ٹھیک ہے تم انالحق ہو, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو تنک ظرفی ہے, یہ تو اوچھا پن ہے. ہندی میں کہتے ہیں اوچھے کے گھر آئے تیتر, باہر باندھے کے بھیتر.